الرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، طلباء نظام اور اس گاؤں کے، اس بستی کے گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز دوستو، السلام علیکم. آج میرا کوئی تقریر کا ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف ایک درد لے کر اور ان کے بھائی گلزار اور اس کے بھائیوں سے تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا. یقیناً دنیا دار الفنا ہے، دار الامتحان ہے. یقیناً کہ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کا دکھ اور غم بھی عارضی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ جنہیں لوگ دل میں رکھتے ہیں اور تادیر ان کو یاد رکھتے ہیں. کچھ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کردار ان لوگوں کو مرنے نہیں دیتا، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی یادوں میں اسے زندہ رکھتا ہے. اور بھائی گلزار رحمہ اللہ بھی کچھ ایسے ہی کردار کے حامل تھے. ابھی جیسے ہی میں یہ ہارون چوک سے اس طرف آنے لگا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ گلزار ابھی آنے والا ہے. بہت تیز ترار متحرک آدمی، علماء سے محبت رکھنے والا، توحید و سنت کا ایک پروانہ تھا اور زندہ دل انسان تھا. تو یقیناً
کہ آج اس کے کام آنے والی چیز بھی یہی توحید و سنت کی محنت ہے۔ علماء سے یہ محبتیں، یہ رابطے، یہی ان کے کام آئیں گے، اور باقی اس دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، چاہے وہ کوئی نیک ہو یا بد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا گدا ہو، کوئی نہیں رہے گا۔ مالک کائنات نے موت کو ایسا اٹل فیصلہ قرار دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ قانون ہے کہ اس قانون سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی مستثنا نہیں، سب کے لیے یہ قانون، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جب اس حقیقت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لفظ بھی بڑا عجیب استعمال کرتے ہیں، کل من علیہا فان، لفظ کل من علیہا فان، اس دنیا پہ جتنی بھی مخلوق آباد ہے، جتنی بھی انسان آباد ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اور کبھی قرآن مقدس یوں ذکر کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت والا جام سے لگانا ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ انبیاء نے یہ جام نوش کیا ہے، سید الانبیاء نے نوش کیا ہے، اولیاء نے نوش کیا ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر زندہ انسان، ہر زندہ چیز، اس کو موت سے سامنا ہوگا، اس کو موت سے واسطہ پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کبھی میرے رب کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز پہ ہلاکت میں آنا ہے، اور اگر کوئی بچنے والی ذات ہے تو ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات باقی بچے گی، رب پہ فنا نہیں، رب کے لیے بقا ہے، دوام ہے۔ موت سے پاک ذات کس کی ہے؟ یہ رب کی شان ہے کہ وہ موت سے پاک ہے، اور انسان پہ موت آ جانا یہ انسان کی توہین نہیں، یہ انسان کی شان ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ رب کے لیے موت یہ رب کی توہین ہے، اور انسان کے لیے موت کا انکار یہ اس کی توہین ہے، اس لیے کہ موت آنے کی دیر ہے، مومن بندہ رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ دخول جنت میں رکاوٹ ہے، موت آئے گی تو کب پھر جنت میں جا کے داخل ہو۔ تو خیر اللہ کی ذات موت سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، او لوگو بھروسہ کرنا ہے تو اس زندہ پہ بھروسہ کیجئے، لا يموت، جس نے مرنا نہیں، جس پہ موت نے نہیں آنا، موت کو درکنار اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی
الحیو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بلکہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے۔ اور موت کو درکنار فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ جس پہ نیند آ جائے، جس کو اونگ آ جائے، وہ الہ و معبود نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر ہے، 1401 مبے صحابہ کرام کی معیت ہے۔ فرمایا پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، فرمایا کون ہمیں جگائے گا فجر کے لیے؟ من یوقظنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، پہرا دینا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام سو گئے جو سید الاولیاء ہیں، اور امام الانبیاء بھی محو استراحت ہو گئے۔ توجہ چاہوں گے آپ لیٹ گئے، آرام فرما ہو گئے، رات گزرتی جا رہی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں عبادت میں مصروف ہو گیا کہ ویسے ہی رات گزارنی ہے تو رکھ کے حضور کھڑے ہو کے کیوں نہ گزاری جائے۔ تہجد بھی پڑھ لیے، ذکر و اذکار بھی ہو گئے، اب فجر کا انتظار ہے۔ اپنے کجاوے کے پاس آیا اور اپنی سواری سامان کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جو ہی طلوع فجر ہوگی پھر میں اللہ کے پاک پیغمبر کو صحابہ کرام کو جگا دوں گا، لیکن قربان جاؤں اللہ کی حکمتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، بلال فجر صادق کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فغلبت عیناہ، بلال پر بھی ان کی آنکھیں غالب آ گئیں، بلال حبشی بھی سو گئے۔ ٹیک لگی ہوئی ہے، سو گئے۔ نیند ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ آئے نا جب کانٹوں پہ بھی آئے تو راستے میں گاڑی چلا رہا ہے اور سوئے ہو۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، ہمیں صبح سویرے جگا دیا جاتا تھا، تو طالب علم کی دنیا میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے ایسا دن ہو کہ میری نیند پوری ہو جائے، یہ ان کی حسرت رہتی ہے۔ اور اگر 3 دن بھی نہ جگاؤ نا، سوئے رہے، لوگ گولیاں کھاتے نیند آتی ہیں، بیچاروں کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے جگا دیتے لوگ، وضو کرو بھائی، یہ وضو کے لیے چلے جاتے، اب وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہوتے، کئی دفعہ دروازہ کھڑا، اللہ کے بندے اٹھو کیا، 1 گھنٹہ ہو گیا باہر کھڑے ہیں، سوئے۔ نیند آئے ایسے بھی آ جاتی ہے۔ تو خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے، مشرق کی طرف سو گئے۔ اب سوئے ایسے کہ فجر تو طلوع ہو گئی، فجر کے بعد سورج بھی طلوع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب بھی آرام فرمائے، صحابہ کرام بھی لیٹے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک
جگانے کی؟ آپ تو خود ہی سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جواب بھی بڑا عجیب ہے، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کی روحیں کھینچ کر آپ کو سلا دیا تھا، اسی ذات نے میری روح کھینچ کے مجھے بھی سلا دیا۔ جب سو گئے تو جس طرح سوئے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چل سکا تو مجھے بھی پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو بات کر رہا تھا کہ یہ کمزوریاں انسان کی ہیں، رب ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ موت یہ وہ حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم آیا دن کرتے ہیں اور اپنی جان پہ بھی سو کر کرتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں موت اور نیند بہن بھائی ہیں، اسی لیے کہا کہ جب بندہ سوتا ہے اس کو اپنی خبر نہیں رہتی، تو موت اس سے بھی بڑھ کر حقیقت ہے، لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ کئی لوگ نماز رات 12 بجے تک 1 بجے تک جاگتے ہیں اور خیال ہوتا ہے صبح 12 بجے جاگنے کا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ تو رات 12 بجے سو گئے اور دن 12 بجے جاگنے کا ارادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو جاگنے کا موقع نصیب نہ ہو، آپ کی آنکھیں جا کے عالم برزخ میں کھلے، پھر کیا ہوگا؟ کس ارادے سے سوئے؟ جب انسان اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ موت کو یاد کیا، موت کو یاد کرو گے اللہ نہیں بھولے گا۔ ساری لذتیں ختم کر دینے والی چیز ہے موت۔ نبی کریم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، صحابی رسول فرماتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم ایسے معلم بن کے آئے، انسانوں میں سے کسی سے آپ نے پڑھا نہیں، دنیا کے کسی مدرسے سکول میں آپ نے پڑھا نہیں، لیکن قربان جاؤں تعلیم نے ایسی دی ہے کہ قرآن نبی کریم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یوں لکیر کھینچی چورس، نقشہ ذہن میں ہے، یوں چورس ایک مربع بنایا، پھر اس کی بیچ میں ایک لکیر کھینچی، پھر اس درمیان والی لکیر کے دائیں بائیں دوسری لکیریں کھینچی، اور ایک لکیر اس مربع کے باہر کی طرف کھینچ دی۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یہ عجیب نقشہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سنیے معلم کائنات کے سمجھانے کا انداز۔ فرمایا یہ باہر کی لکیر جو مربع ہے یہ انسان کی موت ہے، یہ درمیان والی لکیر یہ انسان ہے، اور دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ دنیا کے عوارضات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حوادثات ہیں۔ اچھا فرمایا کہ انسان کے ساتھ یہ حوادثات لگے رہتے ہیں، انسان کو چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ یہ جو ایک لکیر مربع سے باہر نکالی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کی امیدیں، آرزویں ہیں۔ آرزویں اتنی لمبی کی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا 2021 میں یہ کروں گا، 22 میں پھر یہ ہوگا، 24 میں جا کے یہ کروں گا، 25 میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ 2021 نہیں، کل کی رات تو میری خبر کی، یعنی ہاتھ کے نیچے چلا جائے۔ امیدیں اتنی لمبی لمبی، لیکن موت اس کو پہلے کیا۔
کیا سمجھانے کا انداز ہے، بس یہی حقیقت ہے دوستو۔ فرق اتنا ہے، مومن کے لیے موت تحفے سے کم نہیں ہے۔ مومن موحد کے لیے موت تحفے سے کم نہیں ہے، تو تحفہ ہے۔ اس تحفے کو لینے کے بعد وہ رب کے حضور سے بڑی بڑی نعمتیں لیتا ہے، اور اس کے لیے موت وہ دنیا کے جیل خانے سے آزادی ہے۔ تو میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث سارے لوگ بیان کرتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تشریحات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک بات میرے ذہن میں بھی کہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، دوسری حدیث کو ملاؤ کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تو جیل خانے میں جب عدالت سے سمجھ آتا ہے قیدی کے لیے کہ آپ کی رہائی ہے فلاں تاریخ ہے، وہ خفا ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ جی خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، آج آپ کی رہائی ہے چلیے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، تو مومن کے لیے جب اللہ کی عدالت سے یہاں جیل سے نکلنے کا پیغام آتا ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میری جیل سے خلاصی ہو گئی ہے، میں قید خانے سے جا رہا ہوں، وہ تو خوش ہو رہا ہے۔ لیکن جو باقی قیدی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خفا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک بندہ ہم سے جا رہا ہے، یہ جائے گا باہر آزادیوں میں مزے کرے گا، ہم قید میں پڑے ہیں، ان کو اس کی یاد آتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ مومن موحد تو چلا گیا، آزاد ہو گیا، دنیا کی پابندیوں سے، دنیا کی قید سے، عبادت کی پابندی، احکام کی پابندی سے وہ تو آزاد ہو گیا، رب کے حضور آزادی میں پہنچ گیا۔ لیکن جو ہم اس جیل خانہ کائنات میں پڑے ہیں، ہمیں ان کی جدائی کا غم ہے۔ باقی مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ جس طرح مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے تحفہ ہی فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔